ایران نے حالیہ برسوں میں ڈرونز کی تیاری اور اس کے استعمال میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ حالیہ جنگ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کے ڈرون اور میزائل ہی اس کی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ایرانی ڈرونز میں شاہد ڈرون سب سے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کا استعمال عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 50 کلو گرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت کا حامل ڈرون حملے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کے گرد منڈلاتا ہے۔ ایک ڈرون 20 سے 30 ہزار ڈالر مالیت کا ہے اور اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی اہم پیش رفت کی ہے، جس میں بیلسٹک، کروز اور دیگر جدید نوعیت کے میزائل شامل ہیں۔ فتح 110، قیام 1 اور ذوالفقار مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں۔ ان کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر ہے۔ شہاب 3، غدر 110، عماد سجل 1000 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ سمار اور غیزہ کروز میزائل ہیں جو 1300 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کا سب سے مہلک ہتھیار ہائپر سونک میزائل فتح ہے، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی نے جنگ کا رخ بدل دیا ہے۔ یہ تکنیک کم لاگت میں بڑے اثرات لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے امریکہ اور خلیج ممالک کو دفاعی حکمت عملی میں نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے، جس نے نہ صرف خطے کی سیکیورٹی کا منظرنامہ بدل دیا بلکہ جدید جنگی ٹیکنالوجی میں ایران کے مقام کو بھی نمایاں کیا ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں ڈرونز کی تیاری اور اس کے استعمال میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ حالیہ جنگ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کے ڈرون اور میزائل ہی اس کی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ایرانی ڈرونز میں شاہد ڈرون سب سے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کا استعمال عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 50 کلو گرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت کا حامل ڈرون حملے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کے گرد منڈلاتا ہے۔ ایک ڈرون 20 سے 30 ہزار ڈالر مالیت کا ہے اور اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی اہم پیش رفت کی ہے، جس میں بیلسٹک، کروز اور دیگر جدید نوعیت کے میزائل شامل ہیں۔ فتح 110، قیام 1 اور ذوالفقار مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں۔ ان کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر ہے۔ شہاب 3، غدر 110، عماد سجل 1000 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ سمار اور غیزہ کروز میزائل ہیں جو 1300 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کا سب سے مہلک ہتھیار ہائپر سونک میزائل فتح ہے، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی نے جنگ کا رخ بدل دیا ہے۔ یہ تکنیک کم لاگت میں بڑے اثرات لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے امریکہ اور خلیج ممالک کو دفاعی حکمت عملی میں نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے، جس نے نہ صرف خطے کی سیکیورٹی کا منظرنامہ بدل دیا بلکہ جدید جنگی ٹیکنالوجی میں ایران کے مقام کو بھی نمایاں کیا ہے۔ ایران نے حالیہ برسوں میں ڈرونز کی تیاری اور اس کے استعمال میں نمایاں اضافہ کیا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ حالیہ جنگ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ایران کے ڈرون اور میزائل ہی اس کی عسکری حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ ایرانی ڈرونز میں شاہد ڈرون سب سے کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ڈرون کا استعمال عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ 50 کلو گرام بارودی مواد لے جانے کی صلاحیت کا حامل ڈرون حملے سے پہلے اپنے ٹارگٹ کے گرد منڈلاتا ہے۔ ایک ڈرون 20 سے 30 ہزار ڈالر مالیت کا ہے اور اس کی رینج 2500 کلومیٹر ہے۔ ایران نے میزائل ٹیکنالوجی میں بھی اہم پیش رفت کی ہے، جس میں بیلسٹک، کروز اور دیگر جدید نوعیت کے میزائل شامل ہیں۔ فتح 110، قیام 1 اور ذوالفقار مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں۔ ان کی رینج 300 سے 700 کلومیٹر ہے۔ شہاب 3، غدر 110، عماد سجل 1000 سے 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل ہیں۔ سمار اور غیزہ کروز میزائل ہیں جو 1300 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ایران کا سب سے مہلک ہتھیار ہائپر سونک میزائل فتح ہے، جو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی نے جنگ کا رخ بدل دیا ہے۔ یہ تکنیک کم لاگت میں بڑے اثرات لانے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس سے امریکہ اور خلیج ممالک کو دفاعی حکمت عملی میں نئے چیلنجز کا سامنا ہے۔